السلام علیکم بھائی صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ السلام علیکم حسن بھائی، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، بہت مہربانی آپ۔ سر پہلے تو بڑا ادب سے سلام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میں اور آپ کا میں خادم ہوں۔ بڑے ہفتوں سے کوشش کر رہا ہوں سر، بڑے ہفتوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ سے بات کر سکوں، لیکن تھینک یو بات سر، ہو نہیں سکی ہے۔ اللہ آپ اب کو میں جزائے یہ بھی خیر۔ سمجھ سکتا ہوں کہ آپ بزی ہیں، آپ نے اور بھی کالز لینی ہوتی ہیں، آپ نے مناظرہ بھی کرنا ہوتا ہے، مطلب وہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور میرا کوئی جی سر، مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے کوئی آپ سے اختلاف کرنا ہے، کہ میں نہ جی آپ سر، سے کوئی مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی میں سر، بڑی آپ کی عزت کرتا ہوں سر، جو آپ نے جو ٹاپک لے کے آپ چلے ہوئے ہیں نا، اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں۔ میں شیعہ نہیں ہوں، میں سنی ہوں جی اور اہل سنت گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن حضرت علی سے، اہل بیت سے، حضرت فاطمہ سے ماشاء اللہ، علیہ السلام، ان سب سے میں جو ہے نا محبت کرتا ہوں اور ان کی ماشاء عزت اللہ، کرتا ہوں بہت زیادہ۔ اور ماشاء اکثر اللہ، مجھے آپ سے شکایت بھی ہے کہ آپ جب بات کرتے کرتے نا، آپ سب کو ہی اندر گین جاتے ہیں کہ بھئی یہ سید سنی ایسے کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے سر، ساری ایک ماشاء جیسے اللہ، نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ ماشاء اللہ، میں جو ماشاء ہے ان کی عزت کرتا ہوں اور آپ کی بھی عزت کرتا ہوں کہ آپ ان کے لیے دفاع کر رہے ہیں، اور اللہ، آپ ان کو کو عزت۔ میں بہت برا سمجھتا ہوں جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیے، زیادتیاں کی، جی، جنہوں نے ان کا حق تلفی کیا۔ میں ساری غلطیاں ایکسیپٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، مطلب صحیح، مجھے یہ چیزیں پتہ ہی نہیں تھی، جب میں نے یہ پڑھنا شروع کیا نا، اور اپنی جی، کتابوں سے چیزیں یہ نکل آئیں، ٹھیک ہے۔ صحیح، بالکل، تو آپ حسن ماشاء بھائی، یہ اللہ، باتیں جب میرے آگے کھلی ہیں تو پھر مجھے بھی شرم آ گئی کہ بھائی ہم یہ کیا چیزیں لے کے چلتے رہے ہیں ساری عمر، ماشاء اللہ، ہمیں ماشاء اللہ، بتایا اللہ ہی آپ کو نہیں گیا، جزائے خیر، ہمیں اللہ آپ کو ہمیں کچھ عزت۔ دکھایا ہی نہیں گیا۔ اور میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں حسن بھائی، ڈیفینڈ نہیں کر رہا، مطلب آپ کو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں انجینئر کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا، نہ میں اس صحیح، کا فالوور ہوں، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یار وہ مطلب ڈیفینڈ کر رہا ہے کسی حد تک، اور وہاں پہ تو سر حضرت امیر معاویہ کے اگینسٹ کچھ نہیں بول سکتے ہیں، اگر وہ بولیں تو وہ پرچے کروا دیتے ہیں، قاتلانہ حملے کروانے لگ پڑتے ہیں، اور اگر وہ کچھ ڈائریکٹ بولے گا ایسا ویسا حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے بارے میں، تو اس کو تو وہ مار دیں گے پکڑ کے۔ جی میں نہیں سنتا، اللہ جانتا ہے، میں نہیں سنتا وہ کیا کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ اگر وہ اچھی باتیں کہتے ہیں تو اللہ ان کو جزائے خیر دے گا، اگر وہ غلط باتیں کہتے ہیں تو پھر بھی اللہ کو پتہ ہے کہ کون غلط بات کر رہا ہے۔ تو میں نے 2 منٹ کا بھی کلپ بھی ان کا نہیں سنا آج تک، میں نے اچھا، محمد علی مرزا صاحب کا 2 منٹ کا کلپ بھی میں نے نہیں سنا۔ میں نے کچھ سننے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ جب ہماری عادت یہ ہو گئی کہ ہم باطل بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جب ہم نے دیکھا کہ وہ باطل مثلا حق کو چھپانے کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں چھپا اور جاتے ہیں، چھپا دیتے باطل ہیں۔ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہمیں سننے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم جہاں تک میں ہمارے جو مخالف بھائی ہیں ان کے عقائد جاننے کی بات ہے، تو ان کے عقائد، ان کے مصری صاحب تو کچھ بھی نہیں نا، ان کے اکابر نے اچھی طرح اپنی کتابوں میں بیان کی ہے اور بہترین استدلال کے ساتھ بیان کی ہے۔ وہ محمد علی مرزا صاحب سے بڑھ کر بہت بہتر انداز میں جس طرح ممکن تھا اس طرح انہوں نے بیان کیا، تو وہ ہم اگر ان لوگوں کے استدلال دیکھنا چاہیں تو ان کے کتابوں میں، ان کے اکابر کے کتابوں میں دیکھتے ہیں، تو ان لوگوں کی باری نہیں آتی کہ بھئی ہم دیکھیں کہ یہ جب اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ مخالفین کے دلیل کیا ہیں تو ہم دیکھیں کہ بھئی محمد علی مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے، تو ہمیں ضرورت اتنی نہیں ہوتی کہ ان کے کلپس دیکھیں۔ حسن بھائی، میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ حق جو ہے نا وہ چھپا جاتے ہیں، کور کر جاتے ہیں، ہوں، لیکن حسن بھائی وہ میں آپ سے یہ بھی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو وہ کیا کرے، مطلب اگر وہ یہ ڈائریکٹ بات بولے گا، وہ انڈائریکٹلی بولتا ہے، کہ حضرت ابو بکر سے غلطی ہوگی، انڈائریکٹلی بولتا ہے حضرت عمر سے غلطی ہوگی، لیکن وہ ڈائریکٹلی بولے گا تو اس کو تو پکڑ لیں گے، وہ کیا کرے پھر؟ مجھے نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ وہ کہہ دے بھائی کہ میری مجبوریاں ہیں، میں حق کو جانتا ہوں، کہہ دے نا، انسان کو واضح کرے۔ اگر وہ لیکن وہ بہت دفعہ آتے ہیں، احادیث آتے ہیں، وہ صحیح حدیث کو باطل کرا دیتا ہے، اس کی باطل غلط کرا تعویل دیتا ہے، حق کو چھپا دیتا ہے۔ تعویل کرا دیتا ہے تاکہ وہ جو ہے وہ اس کی اپنی جو مذہب ہے وہ صحیح ہو جائے۔ تو یہ اگر واقعا کوئی شخص تقیہ کرتا ہے، پھر وہ شیعوں پہ حملہ نہ کرے نا، اگر یہ ہے، بالکل اگر واقعا وہ ہمارے ساتھ ہے اندر سے، تو اس مسئلے پہ ساکت رہے۔ وہ تو ہمیشہ شیعوں کے خلاف بولتا ہے، اور ہم جب آج سے نہیں 6-7 سال پہلے اس نے کہا تھا، بات کیا، تو ہم نے کہا تھا وہ بات کرو ہم سے، تو پھر اس نے کہا تھا میں عالم دین نہیں ہوں۔ ہم نے پیغام دیا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم آپ سے مناظرہ نہیں چاہتے، تم صرف سوال کرو، جو تمہارے جو شکوک ہے بھائی تم سوال کرو، ہم جواب دیں گے۔ پھر بھی اس نے بہانہ کیا کہ آپ کے سبسکرائبر کم ہے، اس نے کہا آپ کے یہ سب بھائی، اس کا بہانہ یہ تھا یہ میرے غلط بات۔ سبسکرائبر زیادہ ہیں، آپ کے سبسکرائبرز کم ہیں۔ آپ کے سبسکرائبر جب 80,000 اس زمانے میں وہ کہہ رہا تھا 80,000 ہوں گے تو ہم آپ سے بات کریں گے، یہ تو کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے بھائی کہ آپ کے بات ہے، یہ بہت سبسکرائبر غلط بات 80,000 ہوں گے تو ہم آپ سے بات کریں گے۔ اتنا زور سے بولنے کا، علمی کتابی اگر بولنا ہے تو پھر آ کے ڈیفینڈ کرو نا۔
اگر وہ لیکن حسن اگر بھائی وہ ایک اور واقعا بھی بات ہے۔ شیعہ مذہب کو حق سمجھتا ہے، وہ اظہار نہیں کر سکتا، پھر ٹھیک ہے، پھر چپ رہے، بات نہ کرے۔ حسن بھائی ایک اور بھی بات ہے، یہ جو جی مناظرہ سر۔ وغیرہ ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ جو 90% اس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلتا ہے، کوئی بھی نہیں مانتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ہم ہی ٹھیک ہیں، جاؤ ہم تمہاری بات نہیں مانتے، صحیح ہے، تم ہماری نہ مانو۔ تو یہ کیا اس کا مطلب ہونا چاہیے کہ بھئی وہ بات تو مانتے ہی نہیں ہے ایک دوسرے کی۔ بات صحیح ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ مناظرے جو ہوتے ہیں اکثر وہ مخالف جو مناظرہ ہوتا ہے نا، وہ اتنا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اعتراف کر لے کہ بھئی آپ کی بات صحیح ہے، میری پوزیشن غلط ہے۔ یہ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں با انصاف اس طرح، بہت نادر ہوتا ہے اس طرح کہ کہہ دے کہ بھئی میں نے آپ سے سیکھا ہے، آپ نے یہ جو کہا ہے مجھے نہیں پتا تھا، آپ کا شکریہ، میں اعتراف کرتا ہوں میری پوزیشن غلط ہے۔ یہ تو اس کو پتہ بھی چل جائے نا، نہیں کہے گا، وہ اپنی عزت بچانے کی کوشش کرے گا۔ اور عوام میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ بھی ان کو پتہ چل بھی جائے نا کہ یہ ہمارا جو آدمی تھا وہ ہار گیا ہے، وہ اس کے دلیل نہیں تھے، پھر بھی وہ کہیں گے کہ نہیں ہم جیت گئے۔ لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب دونوں دلیل سامنے آ جاتے ہیں، گرچہ بہت سارے لوگ اس میں انکار کریں گے، تعصب کے ساتھ بات کریں گے، دونوں جانب سے تعصب کے ساتھ بات کریں گے، لیکن بہت سارے لوگ مطلب سیکھیں گے بھی ان کے لیے کہ وہ جب بالکل دونوں طرف کے دلائل ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں، اگر ان کو موقع ملے دونوں کو بات کرنے کی، تو ان کو ایک کمپیریزن کا واضح ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے، ایک فرصت مل جاتی ہے کہ ان دونوں میں کمپیئر کریں کہ کس کی بات صحیح ہے۔ تو اس لیے سوال جواب کا اور ایک دوسرے کے دلائل لانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں سچ اور جھوٹ کا سب کے لیے نہیں ہے، بہت ساروں کے لیے اس میں واضح ہو جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ وہ آخر تک کہیں گے کہ نہیں ہمارا مطلب صحیح ہے، ہماری دلیل صحیح ہے۔ بہت سارے لوگ جو خاموش ہوتے ہیں، اکثریت خاموش دیکھنے والے ہوتے ہیں، جو وہ مثلا کسی کے لیے بھی وہ نعرے بازی نہیں کریں گے، اور وہ ان کی تعداد زیادہ وہ ہوتی ہے، ان لوگوں کی ہوتی ہے، ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی حق کس کے ساتھ تھا۔ اگر وہ اعتراف بھی نہ کرے نا کہ بھائی یہاں پہ اعتراف نہ بھی کرے، تو ان کے دل میں ایک بیج بویا جاتا ہے، ہاں ایک نور کی ایک کرن وہاں پہ پڑ جاتی ہے، آہستہ آہستہ وہ اپنا کام کر لیتا ہے، کچھ سالوں میں، کچھ عرصوں میں، یا اگر اس نسل میں نہیں اگلی والی نسل میں اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ یہ حق ظاہر کرنے کے فائدے ہوتے ہیں۔ جی سر۔